اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللہ تی وہ جو کہ انعمتا میں نے انعام کی، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم اوپر تمہارے۔ کس نعمت کا ذکر ہے یہاں پر؟ ہدایت کے ذکر کا۔ صرف ان سے ذکر نہیں ہے، ہم سب سے ذکر ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو، عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہان والوں پر۔ انہیں کیا؟ تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو بڑی لاڈلی قوم تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اور جو ان کے پیغمبر تھے وہ کتنے لاڈلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شاید آپ نے واقعہ سنا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کفایت کرے گا۔ کس دن سے ڈرنے کو کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن سے۔ نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل و نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ و نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، اور کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی ان کی اس دن مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہم آج ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی مشکل میں ہے، لیکن وہاں پر ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، ریکوگنائز کر دیں گے، یہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ ہمارا سگا ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، ہم اس کے پاس ایک ایک نیکی لینے کے لیے جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نیکی دے دو۔ اس وقت ہمارا معاملہ بہت سنگین ہے، ہمارا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا، حساب کتاب کا ہمارا وقت نہیں آ رہا، لیکن وہ کیا کر دے گا؟ صاف انکار کر دے گا، کہے گا آج مجھے میرا نفس عزیز ہے، آج میری بس بخشش ہو جائے، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برے عذاب کی، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ یہ فرعون کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور زندہ کس کو چھوڑتے تھے؟ بیٹیوں کو، کیونکہ انہیں ڈر تھا، انہیں نجومی نے بتا دیا تھا نا فرعون نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تمہاری سلطنت کو نقصان پہنچے گا۔ وہ بچہ کون سا تھا؟ وہ بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ شاباش۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، ان سب چیزوں میں کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بہت بڑی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے، جب آل فرعون کو غرق کیا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی پیچھے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے، دیکھے جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وہی فرعون تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میرے لیے گھر بناؤ تاکہ میں جھانکوں موسیٰ کے خدا کو، کہ یعنی کہ خدا تو میں ہوں۔ حضرت موسیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ ہے؟ اتنا تکبر تھا اس شخص میں۔ کیسے غرق کیا گیا؟ اس کی لاش کو نہ زمین نے قبول کیا نہ ہی آسمان نے، اب تک اس کی لاش کو مسالے لگا کے رکھا جاتا ہے، کس لیے؟ عبرت ہے۔ یا اولی الابصار، اے عبرت پکڑو آنکھوں والوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں والوں عبرت پکڑو، وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان نہیں ہے فرعون، عبرت ہی ہے، جب بھی اسے دیکھتے ہیں عبرت ہی حاصل ہوتی ہے کہ اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کتنی حقیر چیز، بہت زیادہ، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، حالانکہ اس کی اہمیت تکبر کی کچھ بھی نہیں۔ پسند کس کو کیا گیا ہے؟ عاجزی کو، جو جھکتا ہے اسے پھل لگتا ہے، اس کا تنا بہت مضبوط ہو جاتا ہے جو جھکنے کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور ہمارے اندر کیا ہے؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اب میں اس کو 2 تھپڑ ماروں تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ یہ نہیں،
کہ بہنا آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آج کے بعد آپ مجھے تھپڑ نہ ماریے. یہ ایٹیکیٹس بھی نہیں ہے اور یہ سیلف رسپیکٹ بھی نہیں ہے ایک دوسرے کی. لیکن ہمارا رویہ اس سے بہت مختلف ہے. ہم تکبر کرتے ہیں کہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بہت تکبر میں اتر آتے ہیں. ہم سے کوئی بات کر کے تو دیکھے، ہمیں کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے. ایسے ہی ہے نا، ماں باپ ہو جائیں، بہن بھائی، بڑے بہن بھائی سمجھا کر ہمیں دیکھ لیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمیں دوسروں کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. ہمارا رویہ بالکل مختلف. اللہ کیا فرما رہے ہیں اس سے رویہ ہمارا بالکل مختلف. ہمارا انداز زندگی گزارنے کا بالکل ہی مختلف ہے. اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ تم میری راہ میں نکلو، میں تمہارے لیے راہیں آسان کر دوں گا. اور تمام مخلوقات ہمارے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ یہ بندہ تیری راہ میں نکلا. کیا ہم اس قابل ہیں؟ فرشتے اللہ کے فرشتے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں. کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کہا؟ ہم اتنے نیک ہیں؟ اتنے نیک تو نہیں ہے نا. تو اللہ کے فرشتے جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے. انسان اپنی مرضی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک بننا چاہتا ہے. کہ میں تو بھائی، ہم آگے سے بولا کیا جواب دیتے ہیں؟ میں تو اپنی مرضی کی مالک، کہیں جاؤں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل ہمیں حکم دے. ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، ہمیشہ وہی جذباتی رہنا چاہیے. قرآن کے بعد بھی ہمارا رویہ جذباتی ہونا چاہیے؟ بتائیں، نہیں ہونا چاہیے نا، بدل جانا چاہیے نا قرآن کے بعد ہمارا رویہ. لیکن ہم بدلتے ہیں نہیں، ہم ڈھیٹ ہوئے نا کہ ہم بدلنے کو تیار ہیں ہی نہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، پھر بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم تھے، ظالم. جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تو پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیے، اور کہا جا رہا ہے تم تھے ہی ظالم. ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، جب دین کی محفلوں میں بیٹھ گئے تو دین والے بن جاتے ہیں. ذرا سی ہوا چلی ہم ادھر کو چلے جاتے ہیں، گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم چلو ادھر کو، ہوائیں ہوں جدھر کو. ایسا ہونا چاہیے؟ جس نے جہاں کہا وہاں جا کر بیٹھ گئے. دین کی محفل ہے، اچھا جی ہم لے لیتے ہیں. کوئی بیٹھ کر شیطانی کام کر رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. جی ہمارا دل چاہ رہا ہے. ہر وقت دل کی سنتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہے. دنیاوی طور پر میں یہ کام کر رہی ہوں، گناہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کی سزا ختم نہیں ہوگی. نیکی کا جو وقت ہے، ہم جس وقت نیکی کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے مشکل، اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن اجر ختم نہیں ہوگا. اجر نامہ مال میں لکھ دیا گیا ہے، اسے اللہ جتنا چاہے اپنی مرضی سے بڑھاتا جائے گا اپنے فضل سے.